السلام علیکم ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آئی ایم محمد عثمان احمد قریشی اینڈ یو آر واچنگ عثمان احمد ریئیکشن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، آج کی جو ہماری ویڈیوز کا ٹاپک ہے کہ فیمس کرسچن پریسٹ کنورٹیڈ ٹو اسلام۔ تو مزید ٹائم ضائع کے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر فالو نہیں کیا تو آپ ان پہ بھی فالو کریں، لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو مزید ٹائم ضائع کے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوا تھا سن 2001 میں امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملوں کے بعد، جب ایک پادری ہلیرین ہیگی نے مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی مذہبی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ فادر ہلیرین ہیگی کا مقصد تھا کہ وہ قرآن مجید، جو اس وقت ان کے مطابق کوئی آسمانی کتاب نہ تھی، اس میں سے غلطیاں تلاش کر کے مسلمانوں سے مناظرے کرے گا اور ان کی رسوائی کا سامان بنے گا۔ آج فادر ہلیرین ہیگی کا 20 سالوں پر محیط یہ سفر ختم ہوا اور اللہ کے فضل اور کرم سے فادر ہلیرین نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا ہے بلکہ مسیحیت کے دیگر پیروکاروں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ دوستو، فادر ہلیرین ہیگی کوئی عام پریسٹ یا پادری نہیں تھے، بلکہ ان کی قبول اسلام کی خبر نے مغربی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک طوفان سا برپا کر رکھا ہے۔ آخر کون ہیں یہ فادر ہلیرین ہیگی، جو مغرب ان کی مسیحیت کو ترک کرنے اور اسلام قبول کر لینے پر شدید اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہے؟ آج سے 2 دن قبل جب مغربی میڈیا پر یہ خبر نشر ہوئی کہ کیتھولک پادری ہلیرین ہیگی نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، تو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ ان سے جڑے لوگوں اور ان کے فالوورز کو تو یہ یقین ہی نہ آیا کہ یہ خبر درست بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، فادر ہلیرین ہیگی کوئی عام پادری یا پریسٹ نہیں تھے، بلکہ وہ روم اور اینتاکیا کے مرکزی گرجا گھروں میں عیسائیت کی تعلیم دے چکے ہیں اور ان کی لکھی کتابیں دنیا کے بڑے بڑے چرچز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہلیرین ہیگی امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے، جبکہ انہوں نے پریسٹ کی تعلیم امریکہ کے ایک انتہائی معتبر ادارے سینٹ نازین آف ویسکونین سے حاصل کی۔ ابتدا میں فادر ہلیرین ہیگی رشین آرتھوڈاکس فرقے سے منسلک تھے، تاہم سن 2007 میں انہوں نے اپنا فرقہ تبدیل کیا اور ایسٹرن کیتھولک چرچ کی جانب منتقل ہو گئے۔ ہلیرین ہیگی نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایسٹرن کیتھولک چرچ کا ایک مرکز تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن ان کی اچانک اسلام قبول کرنے کی خبر نے دنیا کو ورطائے حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ کل تک جو آدمی مسیحیت کی تبلیغ اور فروغ کے لیے جد و جہد کرتا ہوا نظر آتا تھا، آج مسلمان کیسے بن گیا؟ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس بات کا علم تو تھا کہ فادر ہلیرین ہیگی دین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ مطالعہ قرآن اور اسلام میں غلطیاں نکالنے اور اس پر نکتہ چینی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ تاہم اس مطالعے نے فادر ہلیرین ہیگی پر ایک غیر محسوس طریقے سے اثر کیا۔ دین اسلام میں خامیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ جانے کب وہ یہ تسلیم کرنے لگے کہ حقیقت میں اسلام ہی دین فطرت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ فادر ہلیرین ہیگی پر اس حقیقت کا انکشاف ہونے کے بعد انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام سعید عبداللطیف رکھ لیا ہے۔ سعید عبداللطیف نے اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سکون اور روحانیت سے تمام لوگوں کو روشناس کروانا چاہتے ہیں جو انہیں قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی صورت میں حاصل ہوئے۔ سعید عبداللطیف عرف فادر ہلیرین ہیگی نے اپنے بلاگ میں ان تمام افراد اور کتابوں کی فہرست شائع کی ہے کہ جنہوں نے
انہیں دینی اسلام کے قریب لانے اور اسے سمجھنے میں مدد فراہم کی۔ ہلیرین ہیگی کے قبول اسلام کے بعد انہیں دنیا بھر کی مشہور شخصیات اور مسلم اسکالرز نے مبارکبادوں سے نوازا ہے، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شامل ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب مغربی سوشل میڈیا پر فادر ہلیرین ہیگی کو لے کر انتہائی سخت ٹویٹس اور پوسٹیں کی جا رہی ہیں، چونکہ سابقہ فادر ہلیرین ہیگی کا تعلق اس طبقے سے تھا جو مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے خلاف زہر اگلنے یا ٹرولنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ فادر ہلیرین اکثر مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سیمینارز اور تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوتے تھے، لہٰذا اب کوئی انہیں مسیحیت سے مرتد کہہ رہا ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ فادر ہلیرین ہیگی نے پریسٹ کے عہدے پر رہتے ہوئے اس عہدے کی تذلیل کی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ مغربی میڈیا میں فادر ہلیرین ہیگی کا قبول اسلام ایک کنٹروورسی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر نو مسلم سعید عبداللطیف کا کہنا ہے کہ انہیں وہ آرام، سکون اور اطمینان نصیب ہو چکا ہے کہ جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے سفر میں تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک طویل اور بے مقصد سفر طے کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ چکے ہیں۔ دوستو، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے پھر وہ چاہ کر بھی گمراہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، البتہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، انہیں حق اور باطل میں کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے جو یہ ہلیرین ہیگی تھے، فیمس کرسچن پریسٹ، انہوں نے کہا کہ مجھے مسلمانوں سے نفرت تھی اور میں نے قرآن کا مطالعہ 9/11 کے بعد قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس نظریے سے شروع کیا کہ میں قرآن میں غلطیاں تلاش کروں گا اور پھر مسلمانوں سے مناظرے کر کے ان کو رسوا کروں گا۔ لیکن ان کا جو یہ 20 سال کا سفر ہے اس بات پہ اختتام پذیر ہوا کہ وہ خود مشرف با اسلام ہوئے، کہ انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ ناظرین، یہ قرآن کا معجزہ ہی ہے کہ قرآن کو جو بھی پڑھ لے وہ نہ چاہ کر بھی ہدایت پا کر رہتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہو کہ وہ حق کو جانتے ہوئے اس کو قبول نہ کریں، حق کو سنتے ہوئے اس کو نہ سنیں۔ اور اسی طرح جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ فیمس پریسٹ ہیں، انہوں نے اٹلی اور روم کے مرکزی چرچ میں جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور ان کے جو ہے اسلام قبول کرنے سے ایک مغربی دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے اور ان کے خلاف طرح طرح کے ٹویٹس ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے چرچ کے پادری کے عہدے پہ ہوتے ہوئے اس سے غداری کی ہے، جبکہ اسی طرح جو مسلمز ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے بھی ان کو مبارکباد دی ہے۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ جو، اور انہوں نے جو خود بولا کہ جو میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں جیسے کسی ایسی پھرتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا، اور جو مجھے سکون ملا ہے، جو مجھے روحانیت ملی ہے قرآن کو پڑھ کر اور قرآن کو سمجھ کر، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام انسانوں تک پہنچے۔ اور انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ کا، یعنی کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھی اعلان کر دیا کہ میں اس دین کو تمام انسانوں تک اور بھی پہنچاؤں گا، کیونکہ غیر مسلم کیونکہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو سکون، جو روحانیت مجھے ملی ہے وہ تمام انسانیت تک بھی پہنچے۔ ناظرین، اسی طرح جیسے کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہ دین پہنچانا، اس دین کا کلمہ پہنچانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی لگائی ہے۔ تو ہمیں ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ اس دین اسلام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں، اس کلمے کو تمام انسانیت تک پہنچائیں، کیونکہ اس میں تمام انسانیت کا حصہ ہے اور قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔